حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے ذکر کیا کہ ہرقل نے اسے مع قافلہ قریش کے بلوا بھیجا اور وہ سب شام میں بغرض تجارت گئے ہوئے تھے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور منکرین قریش کے ساتھ میعادی صلح کی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آئے اور وہ بیت المقدس میں تھا۔ اس نے انہیں اپنی مجلس میں بلوایا اور اس وقت اس کے ارد گرد رومی رؤساء موجود تھے۔ ہرقل نے ان کو آگے بلایا اور اپنے ترجمان کو بھی بلایا۔ اس نے پوچھا کہ رشتہ میں تم میں سے کون زیادہ قریبی ہے اس شخص کا جو کہتا ہے کہ وہ نبی ہے؟ ابو سفیان کہتے تھے کہ میں نے کہا ان لوگوں میں سے میں رشتہ میں زیادہ قریبی ہوں۔ اس پر اس نے کہا اس کو میرے نزدیک کرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کرو اور انہیں اس کی پیٹھ کے پیچھے رکھو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا انہیں کہہ دو کہ میں اس سے اس شخص کے متعلق دریافت کرنے لگا ہوں، اس لیے یہ اگر مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے تھے اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ وہ میرے متعلق چرچا کریں گے کہ جھوٹ بولا تھا تو ضرور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتا۔ اس کے بعد سب سے پہلا سوال جو اس نے مجھ سے کیا وہ یہ تھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا ہم میں وہ عالی خاندان ہے۔ اس نے کہا تو کیا اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ بھی ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا آیا لوگوں میں سے بڑے اس کے پیرو ہوئے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا بڑے نہیں بلکہ کمزور۔ اس نے کہا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا کم نہیں ہو رہے بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا تو کیا ان میں سے کوئی اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد پھر اس کے دین سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو کیا تم اس پر اس کے اس دعویٰ کرنے سے قبل جھوٹ کی تہمت لگایا کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا وہ عہد شکنی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہم اس کے ساتھ ایک میعادی صلح میں ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اس میں کیا کچھ کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے تھے مجھے موقع نہ ملا کہ میں اپنی اس گفتگو میں سوائے اس بات کے کوئی اور بات داخل کر سکوں۔ ہرقل نے کہا کیا تم نے اس سے جنگ بھی کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس سے تمہاری لڑائی کی کیا کیفیت رہی ہے؟ میں نے کہا ہمارے اور اس کے درمیان جنگ ہار جیت کی ہوتی ہے، کبھی وہ ہم کو نقصان پہنچاتا ہے اور کبھی ہم اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس پر اس نے ترجمان سے کہا اس سے کہو میں نے تم سے اس شخص کے نسب کے متعلق پوچھا تھا اور تم نے بیان کیا ہے کہ وہ تم میں عالی خاندان ہے۔ اسی طرح تمام رسول اپنی قوم کے اعلیٰ گھرانے میں ہی مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کیا تم میں سے کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اس سے قبل یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ایک آدمی ہے جو ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی گئی، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ آیا اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ بھی ہوا تھا، اور تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ایک آدمی ہے جو اپنے باپ کی بادشاہت چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم اس کو اس کے دعویٰ کرنے سے پہلے جھوٹ کی تہمت لگایا کرتے تھے؟ اور تم نے بیان کیا کہ نہیں۔
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کے متعلق تو جھوٹ کو ترک کرے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ آیا بڑے بڑے لوگ اس کے پیرو ہوئے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بیان کیا کہ ان میں سے کمزور اس کے پیرو ہوئے ہیں، اور یہی لوگ رسولوں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے بیان کیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ آیا کوئی اس کے دین میں داخل ہو کر پھر اس کے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے مرتد ہوتا ہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، اور ایمان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں رچ جاتی ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ عہد شکنی نہیں کیا کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتا ہے، اور تمہیں نماز، راستی، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ پس اگر جو کچھ تم کہتے ہو سچ ہے تو عنقریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، اور میں تو پہلے ہی جانتا ہوں کہ وہ ظاہر ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم یعنی عرب لوگوں میں سے ہوگا۔ اور اگر مجھے علم ہو کہ میں اس تک صحیح سلامت پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور اس کی ملاقات کے لیے مشقت بھی برداشت کرتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی کے ہاتھ بصرہ کے حاکم کو بھیجا تھا، اور پھر حاکم بصرہ نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ اس نے اس کو پڑھا، اس میں یہ تھا: اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، محمد کی طرف سے جو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، ہرقل شاہ روم کی طرف سلامتی ہو اس پر جو سچائی کی پیروی کرتا ہے۔ اس کے بعد میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ تو سلامت رہو گے، اللہ تجھے تیرا اجر دوہرا دے گا، اور اگر تو نے منہ پھیرا تو یقیناً تیری رعایا کے گناہ کا وبال بھی تجھ پر پڑے گا۔ اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب سمجھیں۔ پس اگر وہ اس سے روگردانی کریں تو تو انہیں کہہ دے، گواہ رہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ جب ہرقل جو کچھ اس نے کہنا تھا کہہ چکا اور خط کے پڑھنے سے فارغ ہوا تو وہاں بہت شور ہوا اور آوازیں بلند ہوئیں، اور ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب ہم نکال دیے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، اور مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا تھا کہ آپ ضرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا کہ خود اللہ نے اسلام کو مجھ میں لا داخل کیا۔ اور ابن ناطور جو کہ بیت المقدس کا حاکم اور ہرقل کا دوست تھا، شام کے عیسائیوں کا بشپ تھا، وہ بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب بیت المقدس میں آیا تو ایک دن جو صبح اٹھا اس کی طبیعت نہایت اداس تھی۔ اس کے کسی بطریق نے کہا، ہم آپ کے چہرہ کو متغیر پاتے ہیں۔ ابن ناطور کہتا تھا، ہرقل علم نجوم کا بہت ماہر تھا، ستاروں کو دیکھ کر حوادث کا پتہ لگایا کرتا تھا، اس لیے جب انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے ان سے کہا کہ آج رات جب میں نے ستاروں میں غور کیا تو میں نے ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ظاہر ہو گیا ہے، سو اس ملک کے لوگوں میں سے کون ختنہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، سوائے یہود کے کوئی ختنہ نہیں کرتا، اور ان کی حالت آپ کو فکر میں نہ ڈالے۔
آپ اپنے علاقے میں احکام جاری کریں کہ اس میں جو یہودی ہیں ان کو مار ڈالیں۔ ابھی وہ اسی مشورے میں ہی تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتلائے۔ جب ہرقل اس سے دریافت کر چکا تو اس نے کہا، جاؤ دیکھو آیا وہ مختون ہے یا نہیں۔ اس پر انہوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتلایا کہ وہ مختون ہے، اور اس سے عربوں کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا وہ لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، تو پھر وہ بادشاہ جو میں نے خواب میں دیکھا ہے اسی قوم کا ہے؟ وہ تو ظاہر ہو چکا۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ایک دوست کو جو روم میں تھا اور علم میں اس کا ہم پایا تھا اس کے متعلق لکھا، اور ہرقل نے ہمس کی طرف کوچ کیا، اور ابھی ہمس سے گیا نہیں تھا کہ اس کو اس کے دوست کا خط ملا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہو جانے کے متعلق اس سے متفق ہے، اور یہ کہ وہ یقیناً نبی ہیں۔ اس پر ہرقل نے سرداران روم کو ہمس میں اپنے محل میں اکٹھا ہونے کے لیے فرمان جاری کیا۔ جب وہ آ گئے تو حکم دیا کہ دروازوں کو تالے لگا دیے جائیں، چنانچہ ان کو تالے لگائے گئے۔ اس کے بعد اس نے اوپر سے جھانکا اور کہا، اے رومی لوگو، کیا تمہیں اپنی بہبودی اور بھلائی کی خواہش ہے، اور کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت قائم رہے؟ تو پھر تم اس نبی کی بیعت کر لو۔ اس پر وہ دروازوں کی طرف جس طرح جنگلی گدھے بھاگتے ہیں بھاگے، مگر انہوں نے دروازوں کو بند پایا۔ جب ہرقل نے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا، انہیں میرے پاس واپس بھیج دو، اور کہا، میں نے جو بات ابھی کہی تھی وہ تو اس لیے کہی تھی کہ تا میں آزمائش کر لوں کہ تم اپنے دین میں کہاں تک مضبوط ہو۔ سو میں نے یہ بات دیکھ لی۔ تب وہ اس کے سامنے سجدہ بجا لائے اور اس سے راضی ہو گئے، اور یہ ہرقل کی آخری حالت تھی۔